الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات دیتے تھے ائمہ کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ ایک صحابی دور گاؤں سے آئے اپنے گاؤں والوں کی نمائندے بن کر کے کہ ہم جا رہے ہیں کہ حضور دین پر عمل کیسے کرتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اس انداز سے کرتے تھے، روزہ اس دن رکھتے تھے، رات کے وقت اس وقت جاگتے تھے، نماز اس انداز سے پڑھتے تھے۔ وہ چلے گئے، جانے کے بعد اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ گواہ رہو اور میں بھی گواہ پیش کر سکتا ہوں، حضور نے ایسا ہی عمل کیا ہے، لہذا اس علاقے کے اندر وہ باتیں پھیلتی چلی گئی۔ ایک صحابی اور آئے، اس زمانے میں حضور کا عمل کچھ اور تھا۔ مثال کے طور پر روزہ پیر کے بجائے جمعرات کو رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال کے طور پر یہاں ہاتھ باندھنے کے بجائے یہاں پہ ہاتھ باندھ لیا۔ اب یہ صاحب گئے، جانے کے بعد انہوں نے کہا میں نے حضور کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دونوں غلط نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ائمہ کے ذریعے سے ائمہ کو جو علاقہ ملا، حضرت امام مالک کے شاگرد پہنچ گئے اندلس اور مراکش کی طرف تو مالکی مسلک پھیل گیا وہاں پہ۔ مالکی مسلک کا مطلب ہے کہ مالک کا مسلک نہیں ہے، امام مالک نے جس انداز سے ترتیب کو دیکھا اور جس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق انہوں نے اس زمانے کے مسائل کو حل کیا، وہ مالکی مسلک کہلایا، حنفی مسلک کہلایا، شافعی مسلک کہلایا۔ یہ وضاحتیں تھی۔ اگر اس کو لے کر کے اب دونوں گروپ والے آ کر کے لڑ جائیں کہ نہیں تم توہین رسالت کر رہے ہو، تم توہین رسالت کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی حل کرنے کا طریقہ سنت میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بغیر لڑا گیا تو جہالت سامنے آ جاتی ہے۔ یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ چند ایک دو ترجمے پڑھ کر کے، جیسا کہ پچھلے کلاسوں میں بات آ گئی کہ صحاح ستہ میں بخاری کا مقام سب سے اعلیٰ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح والی لیول پہ پہنچتی ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بخاری کے علاوہ جتنی روایتیں سب غلط ہیں۔ بات آئیے محقق مفتی تقی عثمانی دامت ظلہم کی ہدایت اور اقوال کی روشنی میں بات آئی، اور بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو اب کوئی ترجمہ پڑھ کر کے، کسی ایک کتاب کا ترجمہ پڑھ کر کے آ کے بیٹھ جائے کہ میں نے اس میں پڑھا ہے، تو دو ہی بات ہے کہ اگر وہ عالم ہے تو دوسروں سے پوچھنے اور دوسروں پر دعویٰ کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اس کے سامنے لمبا سلسلہ ہے، اور اگر عالم نہیں ہے تو اسے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر پر یہ نہیں کہے گا کہ تم نے چیرا اس سائڈ سے کیوں لگایا، یہاں سے کیوں نہیں لگایا، کیونکہ جانتا ہے کہ سچویشن ہو سکتا ہے چیرا لگانے کی یہاں سے نہ ہو یہاں سے ہو، وہ خاموش رہے گا۔ اور جو جھولا چھاپ ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے، وہ جب چیرا لگانے کی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے غلط ہی لگائے گا۔ یہی سے غلطی پیش آتی ہے، اسی لیے جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کا فن رکھا گیا۔ اب آئیے جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے سیرت النبی میں بہترین جملہ لکھا ہے جرح و تعدیل کے عنوان سے کہ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا۔ حریف کا مطلب مد مقابلے میں آ کے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات واقعات کا ایک ایک لفظ استفسار کے ساتھ فسر کھول کر کے، فسرن کہتے کھولنا نا، کھول کر کے محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت کے ساتھ ان ٹوٹالٹی اوور آل اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، وہ اور نہ آئندہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی لوگوں کے فن کے بارے میں کام کر سکے گا۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال افعال کی تحقیق کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 شخصیتوں کے نام حالات قلم بند کیے گئے ہیں، اور یہ اس زمانے میں ہوا جب تصنیف اور تالیف کا دور ابھی شروع ہوا تھا۔ یعنی دنیا نے اب شروع کیا تھا لکھنا، مسلمان اس لیول تک پہنچ چکے تھے۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نے لکھا ہے، اور یہ امت مسلمہ کا ترے امتیاز کا مطلب جینیس لیول، ترے امتیاز کہا جاتا ہے، جینیس لیول کو کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے علوم کی نسل در نسل اشاعت و تبلیغ میں انتہائی حزم و احتیاط سے کام لیا۔ حزم و احتیاط کو سمجھنا ہے تو پھر وہی والی مثال سمجھنی پڑے گی کہ ایک حدیث کے جمع کرنے والے کو پتا چلا کہ فلاں کے پاس ایک روایت ہے، تو ڈائریکٹ ان سے سننے کے لیے کہ میرا سلسلہ ان سے جڑ جائے، اس کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ جانور کو یوں بلاتے ہیں، اور جانور قریب آتا ہے تو پکڑ لیتے ہیں۔ بس ہاتھ دیکھا تو مٹھی خالی تھی، روایت نہیں لیا، پلٹ گئے، پوچھا گیا تو بتایا کہ
کہ जो शख्स जानवर को धोखा दे सकता है उसके बारे में क्या तवक्को की जा सकती है कि हदीस को सही बयान कर रहा होगा। इतना एहतियात करते थे, जबकि हम लोग बेख्याली में आह करके जानवर को पकड़ लेते। और जानवर आह क्यों आता है? वो समझता है कि मुट्ठी में मेरे लिए कुछ है और धोखा दे के पकड़ लेते हैं। तो हदीस की रिवायत में और उसको बताने में, उसको जमा करने में इतना ज्यादा एहतियात रखा गया। इमाम तिरमिजी का वाक़या कितना मशहूर है कि बुढ़ापे के ज़माने में बीनाई चली गई थी, बीनाई उनकी चली गई थी और जा रहे थे ऊंट पर बैठे हुए या किसी और सवारी पर, गालिबन ऊंट ही का तस्करा है, सवारी पर बैठे हुए जा रहे थे। जाते जाते एक जगह अचानक झुक करके एकदम झुक गए, एकदम से, जैसे कि किसी टहनी से टकरा रहे हो। चटियल मैदान था, लोग परेशान हो गए। शागिर्दों की तादाद चलती थी इसलिए कि इल्म हासिल करते थे। हजरत आपने क्या किया? भाई मैं नहीं झुकता तो टहनी मेरे पेशानी से टकरा जाती। मामला रोक दिया गया और तहकीक शुरू हो गई कि यहां तो कोई टहनी नहीं, इसका मतलब है कि बड़े मियां का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, इनसे रिवायत न ली जाए, इनसे रिवायत न ली जाए। बुजुर्गी का कोई दावा नहीं। आज तो हमारे बुजुर्ग कुछ भी कह दें, अरे बुजुर्ग का मामला है, बुजुर्ग अपनी जगह पर, मगर हदीस के मामले में शागिर्दों ने कहना शुरू किया कि लग रहा है बड़े मियां का दिमाग ठीक नहीं है, पता करो। इमाम तिरमिजी ने फरमाया मालूम करो यहां के बारे में। मालूम किया गया, लोगों को दौड़ाया गया तो गांव वालों ने बताया कि हां पहले यहां पे दरख्त एक था। तो इमाम तिरमिजी का हाफिजे की बात आ गई वहां पे कि नाबीना है फिर भी रास्ते का पता है कि यहां इतना पहुंचे हैं और इसके बाद दरख्त था, झुक जाना चाहिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पर झुके जहां पर दरख्त था। गांव वालों ने गवाही दी तो उनकी रिवायतों को मान लिया गया। इतना एहतियात और हज़्म का काम लिया जाता था, जिन्होंने हर शोबे, हर दौर में और हर तबके में ऐसे रिजाले कार का मतलब काम करने वाले लोग पैदा होते रहे, जिन्होंने हर शोबे इल्म में खरे खोटे, दखील और असील, बाहर से दाखिल किया गया है या असल है, तब मुमताज करके इसके माबैन फर्क को उम्मत पर आश्कार कर दिया। आज हमारे सामने मौजूद हैं, कुछ मिसालें भी आती हैं। इस बात का न सिर्फ इल्म हदीस में बल्कि तमाम उलूम और खुसूस में यह रखा जाता था, मुसलमानों का मिजाज ही था और मुसलमान की पहचान थी तहकीक, रिसर्च मुसलमान की पहचान थी। जैसा कि अभी कुरान की आयत भी आपको सुनाई हमने। अस्माए रिजाल में सबसे ज्यादा जो एहतियात रखा जाता था हदीस में, खास तौर पर अस्माए रिजाल के तहत कमो बेश 5 लाख रावियों के हालात हैं। 5 लाख, एक दो नहीं, 5 लाख। पैदाइश, वफात, अखलाक, तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल उनकी कैसी थी ये भी मालूम है। असातिज़ा, कौन असातिज़ा थे, मिलने जुलने वाले कौन थे, उनके शागिर्द कौन थे, किस किस्म के लोग थे। दिगर शवाहिद पर मुश्तमिल ऐसा जखीरा है जिसकी वसाअत, पुख्तगी, तसलसल पर गैर मुस्लिम अहले इल्म आज तक अंगुश्त बदंदा है, हैरान है, परेशान है, शशदर है कि कैसे ये कर लिया गया, कोई कर नहीं सकता है। ये दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और फजाइल का हिस्सा है। और इनमें से तो आप देखिए 5 लाख रिजाले हदीस में तकरीबन 13,000 वो लोग हैं जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शरफ हासिल है, यानी सहाबा कराम है इन 5 लाख के अंदर। मशहूर जर्मन मुस्तशरिक डॉक्टर स्प्रिंगलर ने अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा के एडिशन तबा 1886 के मुकदमे में उसने लिखा है कि कोई कौम दुनिया में ऐसी नहीं गुजरी न आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह अस्मा और रिजाल का अजीमुशान फन ईजाद किया हो। खुद दावा करता है जिसकी बदौलत 5 लाख मुसलमानों का हाल मालूम हो सकता है। किताबें हैं, हर बड़े मदरसे में जाइए मिल जाएंगी आपको। हमारे यहाँ भी आइए मौजूद है किताबें, नेट पर भी आपको मौजूद है, आगे कुछ हवाले आ रहे हैं। मदन हदीस के साथ सनद की तहकीक के लिए इल्मुर रिजाल का इर्तिका होता रहा। इस पर तसनीफ व तालीम का काम भी शुरू हो गया। तीसरी सदी, जैसे बताया कि दूसरी सदी तक तो तदवीन का काम हुआ, तीसरी सदी तक छान फटक करके सही और गलत को निकालने का काम, यानी जरह तादील का काम, और दूसरी सदी तक तो 3 ही सिलसिले थे सिर्फ। भाई मैंने हमाम इब्न मुनब्बा ने अबू हुरैरा सुना, अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, बात क्लियर थी। जब ये सिलसिला लंबा हो गया और नए नए लोग दाखिल होते रहे तो ये कौन आदमी है, इसका किरदार क्या है, ये मालूम करने के लिए अस्मा और रिजाल का फन तीसरी सदी से बाकायदा शुरू हुआ। अब आप जानते हैं कि इमाम मदीनी का नाम तो आप जानते ही हैं, अली इब्नुल मदीनी 234 हिजरी किताबुल इलल, इमाम अहमद इब्न हंबल 241 किताबुल इलल और मारिफतुर रिजाल, ये नाम है वो उन किताबों के जो अस्मा और रिजाल की अहम अहम किताबें हैं। उर्दू में भी बाज़ के तर्जुमे हो चुके हैं, लेकिन जिसको मैसूर पाक का मजा लेना हो तो उसी छोटी बड़ी मार्केट की दुकान के पास जाए,
دوسری جگہ سے مل جائے گا، لیکن جو مزہ لینا تو وہیں جائے. جس کو اسماء الرجال کا مزہ لینا ہو تو عربی پڑھ لے، ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. مگر کہاں سے ملے گا حدثنا اور اخبرنا قالا قالا، یہ سب کہاں سے ملے گا؟ یہ عربی میں ہی ملے گا. امام بخاری 256 ہجری تاریخ، امام مسلم 261 ہجری مقدمہ صحیح مسلم، یہ اردو میں ہے، یہ پڑھا جا سکتا ہے، اس سے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے. امام ترمذی 279 کتاب العلل، اس پر شاندار کام اس دور میں ایجاد کیا انہوں نے. پھر چوتھی صدی کا زمانہ آیا، چوتھی صدی ہجری میں اس کام کو کرنے والے لوگ امام نسائی 303 ہجری کتاب الضعفاء والمتروکین، محمد ابن احمد حماد الدولابی 310 کتاب الاسماء والکنہ، اور اسی طرح سے ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، امام رازی کے نام سے مشہور ہیں، 327 کتاب الجرح والتعدیل. 5ویں صدی میں آپ دیکھیں عبد البر کا نام آتا ہے، خطیب بغدادی کا نام آتا ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا. یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی صدی میں یہ کام چھوٹا نہیں ہے، چھوڑا نہیں گیا کہ کوئی کہہ سکے کہ بریک ہو گیا تھا، تاتاریوں کا حملہ ہو گیا یا ان کا حملہ ہو گیا. کام بریک نہیں ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 2 قسم کی، یہ بات بھی سامنے رہے تاکہ بات اور مزید واضح ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت 2 طرح کی، ایک سیاسی خلافت، اور سیاسی خلافت کے لیے مخصوص لوگوں کا انتخاب ہوا. لیکن دوسری علمی خلافت، علمی خلافت ہر شخص کے لیے عام کر دی گئی کہ جو اس کو حاصل کرے گا نبی کی وراثت میں سے ایک بڑا حصہ پا جائے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علم دین کی خاطر وقت لگانے والے، علم دین کو سیکھ کر کے پہنچانے والے، علم دین کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کرنے والے، العلماء ورثۃ الانبیاء. اور نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے درہم اور دینار نہیں ہوتی ہے، علم ہوتی ہے. جس نے علم کو حاصل کر لیا نبی کی وراثت کا ایک حصہ پا گیا. وہ تو سیاسی جو قیادت تھی وہ آگے چل کر کے ملوکیت میں جب تبدیل ہوئی تو تاناشاہیاں کہیں نہ کہیں آئیں، غلطی بھی ہوئی، اصلاح بھی ہوئی، سب ہوا. لیکن جو علمی قیادت تھی وہ ویسے ہی باقی کی باقی رہی. اور ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حدیثوں کو محفوظ کرنے والے موجود رہے. جیسا تذکرہ چل رہا ہے، 4 صدی کا تذکرہ آیا، 5ویں صدی کا تذکرہ آیا، 6 صدی میں امام بیہقی کا نام، امام ابن جوزی کا نام، اسی طرح سے مزید اور لوگوں کا نام. بیہقی اور جوزی یہ لوگ مشہور لوگ ہیں جن کا نام ہم سنا کرتے ہیں حوالوں کے اندر. 7ویں صدی میں دیکھیے امام نووی کا نام، جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے. ریاض الصالحین بھی آپ پڑھتے ہوں گے ان کی کتاب، اور ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ بھی نہایت شاندار بعض جگہوں سے کیا گیا ہے اور بہترین حدیث کی کتاب ہے. بلکہ اگر کبھی موقع ملے تو ہم نے اس کتاب سے 60 چیپٹر نکالے. کام کا ارادہ وقت نہیں مل رہا ہے، 60 چیپٹر نکالیں. کس بات میں؟ سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں. اور آپ کو یقین کیجئے کہ جتنا دنیا میں انٹرنیشنل لوگ سافٹ اسکل اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹریننگ کرتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر کے ریاض الصالحین کے احادیث کے چیپٹر ہیں جو سافٹ اسکل کی ٹریننگ کے لیے بہت کافی ہے. آپ اپنے طور پر اسٹڈی کیجئے یہ سامنے رکھ کر کے، آداب، ایٹیکیٹس، طرز اور اسٹائل، اس کے بارے میں امام نووی بہت مشہور ہیں. اسی طرح سے 8ویں صدی میں دیکھیے حافظ یوسف، اسی طرح حافظ ذہبی، اور آپ جانتے ہیں کہ حافظ فی الحدیث کس کو کہتے ہیں، پہلے تذکرہ آ چکا. تاریخ اسلام، سیر و اعلام النبلاء، یہ کتاب ہمارے پاس ہارڈ کاپی بھی ہے. جیسا کہ بتایا تھا نا کہ 4 قدم چلنا پڑے گا اس کتاب کی جلدوں کو خالی دیکھنے کے لیے. یہاں سے لے کے وہاں تک 11 جلدیں، 13 جلدیں الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور استفادہ کرنے والے کرتے ہیں. اور بڑے بڑے مدرسوں میں بھی اس کتابیں ہوتی ہیں. تذکرۃ الحفاظ، تہذیب البدایہ والنہایہ، اور اس طرح کی اور کتابیں، اس پر بہترین کام 8ویں صدی عیسوی میں. 9ویں صدی میں دیکھیے حافظ ابن حجر بہت مشہور ہیں، ابن حجر. اور اسی طرح سے الاصابہ فی تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب، یہ تمام کی تمام کتابیں نہایت مشہور کتابیں ہیں اور تقریباً بڑی لیول پر کام کرنے والے لوگ ان سے ریفر کرتے ہی رہتے ہیں. ایسے 11ویں صدی میں دیکھیے، 11ویں صدی میں بھی کام ہوا. 11ویں صدی ہجری تک کا تذکرہ موجود ہے کہ ہر صدی میں، اور 1-2 نہیں ہے، آپ کو 20-20، 40-40، 50-50 ایسے مشہور لوگ مل جائیں گے جنہوں نے مستقل اس کے اوپر کام کیا ہے. اور ہر ایک کے کام میں ایسی برابری ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ارے اپنے من سے جو چاہا لکھ دیا وہ کون جا رہا دیکھنے کے لیے. کہہ سکتے ہیں لوگ نا بھائی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہہ سکتے ہیں، لیکن کہنے کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے. کوئی کہہ سکتا بھائی قرآن بھی غلط ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے بھائی غلط ہے تو چلو یہاں اردو بولنے والے کا قرآن چیک کرو، عربی بولنے والے کا قرآن چیک کرو، صومالیہ کا قرآن چیک کرو، سائبیریا میں بھی کوئی مسلمان حافظ ہے اس کا قرآن چیک کرو، کہیں غلطی ہو جائے تو دکھاؤ. تو
اسی طرح سے ان تمام لوگوں نے تیسری صدی سے لے کے 11ویں صدی تک کام کیا، الگ الگ انداز میں الگ الگ زمانے میں بیٹھ کے کام کیا، مگر کسی کے کام کے اندر ڈفرنس نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سچائی ہے جس کی وجہ سے یورپ اسماء الرجال کے اوپر اشش کرتا اور ششدر رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ کام ہو گیا 5 منٹ لگے گا زیادہ، تھوڑا سا وقت، ختم ہو جائے گی بات۔ جب یہ کام ہو گیا تو اسی پر روک نہیں دیا گیا، اب تو کام ہو چکا ہے بھائی، حدیث بھی مرتب ہو گئی، چھان پھین پھٹک کر کے جرح و تعدیل کا کام ہو گیا، اب نیریشن کا کام ہو رہا ہے، انٹرپریٹیشن کا کام ہو رہا ہے۔ تب بھی علماء نے کام کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے بھی لیول بنا دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہ محدث عبدالعزیز شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور اور علم حدیث اور علم تفسیر اسی خاندان سے، اسی خاندان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے اکابرین پیدا ہوئے۔ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے لیول بنا دیا، طبقہ بنا دیا۔ ایک تو وہ پہچان ہے جو پچھلی کلاس میں بات آئی تھی، جامع، مسند، اس طرح کی بات آئی تھی، ایک لیول بنا دیا کہ اب اس لیول کے اعتبار سے کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے آپ کو عمل کر دینا ہے اور کون سی کتاب ہے جس کو جانچنا ہے آپ کو، اس اعتبار سے 5 طبقات بنائے۔ طبقہ اولا، پہلا لیول، وہ کتابیں جن کی جملہ احادیث حجت اور قابل استدلال ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہے ہمیں، تمام کی تمام حدیثیں، بلکہ رتبہ صحت کو پہنچی ہوئی ہیں، جو حدیث کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ خاص طور پر بخاری کا نام ہے، امام مسلم کا نام ہے، موطا ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے اور دیگر کتابیں ہیں، جس میں صحیح ستہ کی خصوصی طور پر بخاری اور مسلم طبقہ اولا میں کتاب سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے کوئی حدیث ایسی ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو اس کو صحیحین کہہ دیا جاتا ہے۔ صحیحین کہا جب جائے تو اس سے سمجھ لینا چاہیے اس سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ اور کوئی حدیث ایسی ہے جس کو تمام صحیح ستہ نے روایت کیا ہے تو اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح ستہ میں یہ حدیث ملتی ہے۔ تو طبقہ اولا میں صحیحین آتی ہے۔ طبقہ ثانیہ میں جیسا کہ تذکرہ آیا تھا، صحیح اور حسن کا جب تذکرہ آیا تھا تو اس میں تھا کہ صحیح اور حسن کا لیول ایک ہی ہے، مگر حسن اور صحیح میں فرق یہ ہے کہ صحیح کی جو کوالٹی ہے اس کوالٹی میں سے ایک چھوٹی سی کوالٹی کم ہے تو حسن ہو جاتی ہے۔ جیسے صحیح حدیث کی کوالٹی جس کے پاس ہوگی وہ حدیث کو بیان کرے گا تو فر بیان کرتا چلا جائے گا، سوچے گا نہیں، یعنی اٹکے گا نہیں۔ اور حسن والا بھی یوں ہی بیان کرے گا مگر حدیث کو بیان کرنے میں تھوڑا اٹکے گا، سوچے گا، مدد لے گا، اس کو تھوڑا سا لیول کم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا طبقہ ہے وہ کتاب ایسی ہیں کہ صحت کے درجے تک پہنچی ہیں، صحت کے درجے تک ہیں لیکن تھوڑا سا لیول ان کا کم ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے آپ کو مل جائے گی سنن ابو داؤد، عیسیٰ ترمذی کی سنن ترمذی، اسی طرح سے نسائی اور یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، یہ مل جائیں گی۔ تو دوسری لیول میں آپ دیکھیے کہ صحیح ستہ کی دیگر 2 کتابیں اور مل گئیں۔ تیسرا لیول جس میں صحیح حسن، یہ حدیث کے روایتوں کو پہچاننے کی قسمیں ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، معروف، شاذ، منکر، خطا، ثواب، ثابت، مقلوب، ایسی تقریباً مقدمہ ابن صلاح میں تو 70 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں مقدمہ ابن صلاح کی اہمیت۔ تو ان کتابوں کو علماء کے درمیان زیادہ شہرت مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تو یہ تیسرے درجے میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ابن ماجہ، اسی طرح سے مسند ابو یعلا، مستد البزار، مستد عبدالرزاق، مسند ابو بکر ابن شیبہ وغیرہ یہ کتابیں جو ہیں، اسی طرح سے خاص طور سے معجم الکبیر، معجم الصغیر، معجم الوسیط، یہ بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو تیسرے لیول میں، یعنی پہلے لیول میں بخاری اور مسلم، دوسرے لیول میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، صحیح ستہ کی کتنی کتابیں ہو گئی؟ 5۔ تیسرے لیول میں ابن ماجہ، 6 ہو گئی۔ ان تینوں لیول کو آپ دیکھیں تو یہ تینوں لیول وہ ہیں جس میں پہلا صحیح ترین ہے، تیسرا لیول بھی آ کر کے وہیں تک پہنچتا ہے جس میں زیادہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کی روایتوں میں تھوڑی سی کوالٹی کی تھوڑی سی کمی ہے، بس اس کی مثال یوں ہم دے سکتے ہیں کہ ایک واشنگ مشین یا فریج جا کر کے شو روم سے ہم خریدتے ہیں اور کچھ واشنگ مشین فریج وغیرہ ہوتی ہیں جو تھوڑی سی ڈیمیج ہوتی ہے، بس تھوڑا سا زیادہ پتہ عام انسان نہیں پتہ کر پائے گا،
لیکن وہ فیکٹری سے کنارے نکال دی جاتی ہے اور وہی فریج جو ہے تقریباً آدھے دام میں مل جاتی ہے، کوالٹی میں کوئی فرق نہیں رہتا، بس فرق یہ ہوتا ہے کہ فنیشنگ ٹچ جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جو شو روم میں رکھا ہوا ہے، مگر عملی اعتبار سے وہی ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال بھی ویسے ہی ہے، اس کی مثال بھی ویسے ہی ہے۔ ابن ماجہ وہاں تھا۔ چوتھا طبقہ کیا ہے کہ چوتھے طبقے میں تقریباً زیادہ حدیثیں کمزور لیول کی ہوتی ہیں، زیادہ حدیثیں کمزور لیول کی ہوتی ہیں، اور جیسے ہر حدیث پر ضعف کا حکم لگایا جائے گا بشرطے کہ وہ حدیث صرف اس کتاب میں اور کہیں نہ ملے اور اس کا لیول بھی تھوڑا کم ہو۔ اس طرح کی بہت کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو اس میں مشہور جو ہے مسند دائلمی ایک مشہور کتاب ہے، یہ چوتھے اس میں۔ پانچویں اس میں کیا ہے؟ پانچویں اس میں موضوعات کی روایتیں ہیں، اور یہ موضوعات کی روایتیں حدیثوں کو پھیلانے کے لیے نہیں ہیں۔ اس پانچویں لیول میں ان کتابوں کو رکھا گیا ہے۔ علماء محققین، محدثین اور ناقدین نے بہت سی ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں تلاش کر کے موضوع روایتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ عام اہل علم ان سے باخبر ہو کر کے دھوکہ کھانے سے بچے۔ بھئی ہمیں معلوم ہو کہیں ہو کہ بھئی چھان بین پھٹک کر کے کنارے لگا دیا ہے تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کتابوں کو ہم دیکھ لیں، ان کتابوں کو دیکھ لیں کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ روایت موضوعات میں سے حدیث میں سے نہیں ہے، تو ان کو پانچویں طبقے میں شامل کیا گیا۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی کی سب سے مشہور کتاب اس میں ہے الموضوعات الکبریٰ، موضوعات روایتیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں، اس سلسلے کی مشہور کتاب ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہم لوگوں کو کہ پہلی صدی ہجری میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیثیں لکھی گئیں، صحابہ کرام نے عمل بھی کیا، شاگردوں کو لکھوایا بھی، اور شاگردوں نے اس کو کمپائل کرنے کا کام کیا، اور کمپائلیشن ہوتے ہوتے کمپائلیشن کا کام دوسری صدی ہجری میں پورا ہو گیا۔ تیسری صدی ہجری سے اسماء الرجال کا جرح و تعدیل کا کام شروع ہوا، اور 11ویں 12ویں 13ویں ہجری تک بھی 11ویں 12ویں 13ویں ہجری تک کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم سے 150-200 سال پہلے تک بھی یہ کام ہوا ہے۔ اور اس کام کے بعد جیسا کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے بعد طبقات بیان کر دیے گئے، گویا ہمارے لیے ان اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروا لیا کہ بہترین قسم کا چاول پلاؤ میں پکا دیا ہے، اب ہمیں اسے کھا کر کے صرف رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں جرح و تعدیل کے لیے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم پتا کریں امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھی، وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہ کام ہو چکا ہے، سب نے کر لیا ہے۔ اب وہاں پہ پلٹیے مت کہ یہاں پر کیوں ہو رہا ہے، یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے، غلطی میں آ جائیں گے ہم لوگ۔ ہم لوگوں کی مثال وہ ہے کہ 10 حدیثیں سلسلے کے ساتھ قاعدے سے یاد نہیں رہتی، اور ہم جو ہے اٹھ کر کے 4 اردو کے ترجمے کی کتاب پڑھ کر کے تنقیدیں اور فتوے دینے لگتے، غلطی کا شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر کے اپنے عمل میں لا کر کے اپنی زندگی درست کر کے اور اپنے آپ میں اخلاق اور کردار شامل کر کے، جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ سلگ کر کے جل کر کے دنیا کو روشنی دینے کا کام باقی بچا ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے مزید اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اور بھی کتابیں مل جائیں گی، بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، لیکن اگر آسان زبان میں آسان طریقے پر کم از کم جتنی باتیں 3 کلاسوں میں ہوئی ہیں اس کو واقعی سے جاننا ہے تو تدوین حدیث کے نام سے بہترین کتاب مرتب ہوئی ہے۔ اب مولانا عبدالرشید نعمانی یہ مناظر احسن گیلانی کی تدوین حدیث بہترین کتاب ہے، اتنی زبردست یہ تحقیقی کتاب ہے آسان زبان اردو کے اندر کہ آپ اگر یہ کتاب پڑھ گئے پوری تو گویا کہ آپ اس کے جانکار بن گئے، ماہر نہیں جانکار بن گئے۔ دوسری مختصر آسان تاریخ تدوین حدیث علامہ عبدالرشید نعمانی کی جو مولانا علی میں آ رہے ہیں رحمہ کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کی یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے محدثین اعظام کے بارے میں پڑھنا ہے، محدثین کے بارے میں جاننا ہے کہ کون کون سے لوگ محدثین تھے، ان کی زندگیاں کیا تھیں، ان کا کردار کیا رہا ہے۔ وہ مولانا تقی الدین ندوی مظاہری جو جامعہ اسلامیہ اعظم گڑھ کے مدرسے کے بانی بھی ہیں اور الائن یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی تھے، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ندوے کے سب دین آف فیکلٹی بھی وہ ہیں، ان کی کتاب بھی ہر جگہ اویلیبل ہے۔ محدثین اعظام اور ان کے علمی کارنامے، یہ آسان کتابیں اگر پڑھ لی جائیں تو ہمارے سامنے کوئی شک نہیں پیدا کر سکتا۔ بات یہاں تک آ کر کے رکی، یعنی اب ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی، قرآن بھی حجت اور حدیث بھی حجت۔ قرآن کے واسطے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، سینوں کے اندر
حدیث کے واسطے اللہ کے بندوں نے اسماء الرجال کے نام سے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ بساط عشق کی تصویر کھینچ دی ہم نے، اب تمہارا کام ہے بس رنگ بھرنے کا، رنگ بھی بھرا ہوا ہے، ان رنگوں کو اپنے اوپر شامل کر کے رب کا شکر بھی ادا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کم از کم روز قیامت سوال ہلکا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی کے زمرے میں معاف بھی فرما دیں، اور کوئی بھی بات جب سنیں اس کو تحقیق کر لیں، تحقیق کے بعد آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحم بھی فرمائے گا۔ یہی سنت رسول ہے، یہی سیرت رسول کا تقاضا ہے، یہی عشق رسول ہے، اس کے بغیر عشق پورا نہیں ہوتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔